ناظرین و سامعین، ہماری اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے سکہ رجال ایسے گزرے ہیں کہ جن کے علوم و فنون اور ان کی دین کے حوالے سے تصانیف نے نہ صرف اہل ایمان پر بلکہ انسانیت پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اور ان کی جو کہہ لیجئے کہ علمی تحقیقات ہے وہ آج تک تر و تازہ ہے اور انسانیت کو، اہل ایمان کو مستفید کر رہی ہے۔ ایسے ہی مسلم تاریخ کا ایک عظیم نام، حدیث کی دنیا کا، زہد کی دنیا کا، تحقیق کی دنیا کا، امام محی الدین نووی کا نام ہے۔ آپ نے جہاں دیگر تصانیف بطور یادگار چھوڑی ہیں، وہاں پر آپ کی معروف تصنیف بستان العارفین بھی ہے۔ بستان العارفین میں امام نووی نے جو موضوع بنایا ہے زہد، تقوی، صالحین کی اس حوالے سے آراء، اقوال، تعلیمات، کرامات، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ عارفین، صوفیاء، اللہ والوں کی شخصیات کے حوالے سے، ان کے اقوال و تعلیمات کے حوالے سے امام نووی نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ امام صاحب جہاں دیگر بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں عالم اسلام کے جلیل القدر صوفی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور حضرت جنید بغدادی کے اقوال ذکر کرتے ہوئے ایک ان کا قول اعمال کو بلند کرنے والے جو پہلو ہیں اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اربعل ترفع العبد، کہ چار چیزیں جو ہیں جو بندے کے درجات کو بلند کرتی ہے، چاہے ان میں علم و عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چار چیزیں جب یہ ہوں گی تو بندے کی اعمال میں، علم میں، یعنی شخصیت میں کمال نظر آئے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے، یعنی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اور امام نووی یہ نقل کرتے ہیں کہ چار چیزیں جو انسان کو باکمال بنائے گی اس کے اعمال کے ذریعے، ان میں پہلی چیز ہے حلم، نرمی۔ دیکھیے ایک انسان کی نرمی معاملات زندگی میں، اس کا سافٹ بیہیویئر، کائنڈ، پیشنیٹ، ایک بڑے نرم انداز سے جو بات کرتا ہے وہ لوگوں کو جلدی اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے مزاج میں حلم کو پیدا کیجیے، حلیم الطبع بنیے، تاکہ آپ مقبول خلائق بھی بنیں اور مقبول خالق بھی بنیں۔ دوسری چیز والتواضع، عاجزی، انکساری، فروتنی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تمام عبادت اسلامیہ عاجزی سکھاتی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ آپ نے اگر خوب علم پڑھا ہے، خوب عبادت کرتے ہیں، خوب سخاوت کرتے ہیں، خوب درس و تدریس کرتے ہیں، تو یہ بات اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق سے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چاہیے تو یہ کہ آپ کا مزاج تواضع کا رنگ پیش کرے، عاجزی ہو، اس میں انکساری آئے، جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا جائے تواضع اختیار کرتے جائے، نہ یہ کہ آپ میں تکبر آتا جائے۔ اگر ان میں تکبر آ رہا ہے تو یاد رکھیے تکبر شیطان کی طرف سے ہے، اور تواضع میں اللہ کی مدد و نصرت شامل ہوتی ہے۔ تیسری بات والسخاء، سخاوت۔ سخاوت کے حوالے سے ناظرین ہم یہ سوچتے ہیں شاید ہمارے پاس خوب پیسہ ہو تو ہم سخاوت کریں، نہیں، آپ کے پاس جتنا کچھ ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، حدیث مبارکہ میں جو کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایک کھجور سے بھی آپ، ایک پانی کے گلاس سے بھی آپ سخاوت کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت و استعداد ہے۔ اور چوتھی بات وہ حسن خلق، اچھے اخلاق۔ آج کل ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا بحران آ گیا، غذائی کرائسس آ گیا، دواؤں کا کرائسس آ گیا، اچھے رویوں کا بھی بڑا کرائسس ہے۔ اچھے انسان بھی نہیں ملتے۔ اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ اچھے رویے سے۔ اچھا رویہ کیسے بارز وجود میں آتا ہے؟ حسن اخلاق سے۔ اور یہ باتیں بزرگان دین سیرت و احادیث سے لیتے تھے اور اپنے لفظوں میں بیان کرتے تھے، جو ان کے مشاہدات ہوتے تھے کہ سیرت اور حدیث کے اس پہلو پر عمل کرنے سے یہ برکت ملتی ہے۔ یہ ان کے ایکسپیریمنٹ ہوتے تھے، تجربات ہوتے تھے، جس کو انہوں نے اپنے مریدین کو بھی بتایا، اپنے شاگردوں کو بھی بتایا۔ تو ان چار چیزوں کو اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حصہ بنا لیجئے۔ کیا؟ حلم، تواضع، سخاء اور حسن خلق، اور ہمارے اعمال بھی بلند ہوں گے، درجات بھی ملیں گے، مقبولیت بھی ملے گی، اور حسن عاقبت کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔